دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ بتاؤں گی جو کہ آپ کی زندگی میں جو غم اور مایوسی اور اداسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں ان سب کو دور کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گی. تو وہ ٹپ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا. اب ہوتا کیا ہے, ہم لوگ اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے فیتھ کی, اپنے ریلیجن کی, اپنے ایمان کی, تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کوڈ آف کنڈکٹ دیے ہوئے ہیں. مطلب جو ہم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے وہ کس طرح سے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ بتایا ہوا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اور میں بات کر رہی ہوں اسپیشلی ان لوگوں کی جو کہ ریلیجیس مائنڈیڈ ہیں, جو دین کو امپورٹنس دیتے ہیں اور جو اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ دین کو اپنی زندگی میں شامل کریں, مطلب اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں, اس کیٹیگری کے لوگوں کی. اب ان کو کیا ہوتا ہے, ایک تو انہیں یہ گلٹ فیلٹ ہوتا رہتا ہے کہ میں شاید نماز اگر پڑھ بھی رہا ہوں تو صحیح نہیں پڑھ رہا, میں اگر اذکار کر رہا ہوں تو صحیح نہیں کر رہا, اور بھی بہت زیادہ. ایک یہ کیٹیگری ہوگی جو ایفرٹ کر رہی ہے, جو کوشش کر رہی ہے, لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ رہی ہے. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو پتہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور میں نے ان پہ عمل کرنا ہے, لیکن اپنی سستی کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا. تو اب یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ بالکل اس سے آ رہی ہیں. اچھا, بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ لوگ مطلب ایک وہ لوگ ہیں, میں نے دو کیٹیگری کے لوگوں کی بات کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ دین پہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے, لیکن اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے یا ڈیو ٹو اینی ریزن وہ نہیں کر پاتے. اب وہ اسٹرگل کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ سم ہاؤ میں اپنا زندگی بدلوں, اپنے دن رات بدلوں, اور میں جو علم ہے مجھے, جو مجھے پتہ ہے اس میں عمل کروں, لیکن وہ کر نہیں پا رہے ہوتے. اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. خیر, ہماری ویڈیو کا وہ ٹاپک نہیں ہے, تو میں آپ کو بتانے والی ہوں دو آسان سی دعائیں کہہ لیں, وظیفے کہہ لیں, تسبیحات کہہ لیں, جنہیں اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے دین میں کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو یہ گلٹ ہے کہ میری کوشش کم ہے, مطلب جتنی مجھے کرنی چاہیے میں اتنی نہیں کر پا رہا یا نہیں کر پا رہی, یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا, تو اس میں ایک تو آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں ایک تسبیح جو ہے وہ یہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس تسبیح کا نا مطلب سمجھیں. ہم لوگ وظیفے کرتے ہیں لیکن ہم اس کے پیچھے اس کا ایسنس نہیں سمجھتے. مطلب اگر ہمیں فار ایگزامپل یہاں پہ ہم معروف کرتے ہیں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ والا وظیفہ اگر ہم کرتے ہیں تو آپ نے کیا کبھی وظیفہ کرنے والوں نے یہ غور کیا ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں, جو میں تسبیح پہ تسبیح گرا رہا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے, یا اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیسیکلی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. قصہ مختصر رکھتے ہوئے میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ ایک واحد نبی تھے جن کو اللہ, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا نا, پھر نبی جو ہے وہ جگہ چھوڑ کے جاتے تھے. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کے بستی چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ چلے گئے تو وہ سمندر میں یعنی کشتی میں سوار ہوئے. جس کشتی میں وہ سوار تھے وہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ سمندر کے درمیان میں پہنچی تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک شخص کو اترنا پڑے گا. انہوں نے 2-3 دفعہ قرآن ڈالا اور تینوں دفعہ ہی حضرت یونس کا نام نکلا. اب جب ان کا نام نکلا تو انہوں نے حضرت یونس کو مطلب دریا میں, اس میں سمندر میں پھینک دیا. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہوئی کہ وہ ایک مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی. اب وہ دیکھیں, رات کا اندھیرا, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اندھیروں میں اندھیرے میں تھے وہ, اور انہوں نے وہاں سے اپنے رب کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اس کی اگر ہم تسبیح کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعور کے ساتھ کریں.
اس کا ایسنس بھی سمجھے. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں, میں ظالموں میں سے ہوں, میں نے خود پہ ظلم کیا ہے, آپ پاک ہیں, آپ کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر دیکھیے گا کیسے مدد آتی ہے. ہاں میں تسبیح کی بات کر رہی تھی, وہ والی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی جو قوت ہے نا, یعنی نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا تو آپ نیکی کر پائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دے گا تو آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. آپ یہ تسبیح کریں, جتنی دفعہ مرضی کریں, گنتی کی کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن شعور کے ساتھ کریں. چاہے ایک دفعہ پڑھیں لیکن پڑھیں شعور کے ساتھ. تو انشاءاللہ جو لوگ دین میں محنت کر رہے ہیں اور وہ ان کو اسٹرگل میں انہیں لگتا ہے کہ کمی ہے, گلٹ فیل کرتے ہیں, یا جو کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے, انشاءاللہ اس پہ سے فائدہ ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.